بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا موضوع سورۃ الرحمن کی فضیلت ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی بڑی ہی پیاری سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ کا الحاکمین نے اپنی مختلف نعمتوں کا اور قدرتوں کا بیان فرمایا ہے۔ سورہ رحمان کی فضیلت حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور ہم پر بے شمار احسانات کیے، ہمارے لیے رشتے بنائے، ہمیں ایک نایاب جسم عطا کیا۔ اللہ پاک خیر فرمائے اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی آنکھ، کان، ناک، منہ کا کوئی حصہ یا ہاتھ یا پاؤں زندگی میں کبھی کسی حادثے کے سبب ضائع ہو جائے تو ان اعضاء کا نعم البدل پوری دنیا میں کوئی نہیں، اتنی بڑی یہ نعمتیں ہیں۔ اسی طرح بے شمار احسانات ہیں۔ ہم یہ جو سانس لیتے ہیں، آکسیجن ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا یہ احسان ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے پروردگار نے بے شمار وسائل پیدا کیے، ہماری خوراک کا، ہمارے رزق کا پروردگار نے انتظام کیا۔ اتنی نعمتیں ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام، میں قربان جاؤں آپ کے فرامین پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اب ہم رب کا شکر کیسے ادا کریں؟ اتنی نعمتیں ہیں۔ 10 نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، 20 کا کریں گے، 50 کا کر لیں گے، 100 کا کر لیں گے۔ ہم تو ہر سانس کے ساتھ رب کے مقروض ہیں۔ ایک سانس کے بعد جو دوسرا سانس آتا ہے، یہ بھی رب کا کرم ہے، رب تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا خاص فضل ہے کہ یہ سانسوں کی ایک مالا، ایک لڑی جڑی ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک سانس آ رہا ہے۔ تو اتنا بڑا رب کا احسان۔ اب جب ہمیں رب کی نعمتوں کا احاطہ ہی نہیں ہے، ہم شکر کیسے ادا کریں؟ اور یہ رب کا قرآن بھی کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اس کو گن نہیں سکتے، احاطہ علم میں نہیں لا سکتے، تم ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، اتنے ارب، کتنی نعمتیں ہیں رب کی، تم گن نہیں سکتے اس کو۔ اے حضرت انسان، تیرے کمپیوٹر، تیرے کیلکولیٹر، تیرے سارے ریاضی دان میں ان کی عقلیں گم ہو سکتی ہیں، تیری مشینری ختم ہو سکتی ہے، لیکن پروردگار کے جو احسانات ہیں وہ تم گن نہیں سکتے۔ اب جب ہم گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ نے 13ویں سپارے میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے اللہ، جب تم بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، ہم شکر کیسے ادا کریں؟ شکر کا آسان طریقہ، آسان فارمولہ کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام جو مہربان آقا ہے، اپنی امت پر بڑی ہی کرم فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، جو بندہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھ لے، صرف ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھ لے، ایک دن میں، ایک گھنٹے میں، بلکہ ایک منٹ میں ہم کتنی رب کی نعمتیں بیک وقت ان سے لطف اٹھاتے ہیں اور اپنے استعمال میں لاتے ہیں، ان نعمتوں کا جو ہمارے احاطہ علم میں نہیں ہے۔ شکر ادا کرنا ہو، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھو، ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اس کی فضیلت میں آتا ہے
کہ اس صورت کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے کہ خوبصورت ترین ہے، اس کا انداز بڑا پیارا اور بڑا نرالا ہے، اس کو پڑھنے سے دل و دماغ بندے کے روشن ہو جاتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ کئی اسپتالوں میں دیکھا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، صبح صبح کے وقت وہ انہوں نے سپیکر وغیرہ لگائے ہوتے ہیں اور سورہ رحمان چل رہی ہے، مریض فیض یاب ہو رہے ہیں۔ کہ میں مسلمان تو مسلمان، اب غیر مسلم بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ رب کا قرآن لوگوں کو شفا تقسیم کرتا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر بے شمار خصائص ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کی فضیلت میں، سورہ رحمان کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اب سبحان اللہ جنت کی نعمتیں بے مثل ہیں، ہم ان کا گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی ہوں گی یا کیسی ہوں گی۔ اب جنتیوں کو اتنی نعمتیں، اتنے احسانات جب مل چکے ہوں گے، جنتی جنت میں بڑے خوش و خرم رہ رہے ہوں گے، اس وقت پروردگار پوچھے گا جنتیوں سے کہ آؤ جنتیوں بتاؤ کوئی کمی تو نہیں، جیسا کہ رب کی شان ہے۔ رب تعالیٰ جنتیوں سے یہ پوچھے گا، جنتی کہیں گے اے باری تعالیٰ تیری جنت بڑی خوبصورت ہے، اس میں ہر نعمت موجود ہے، اس میں ہر شے موجود ہے، جو ہماری ضرورت ہے اس کے اندر اس کا سامان موجود ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اب میں تم پر زیادہ، اب میں حسنہ کرنا چاہتا ہوں، اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جمع فرمائے گا اور اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو سورہ رحمان سنائے گا۔ سبحان اللہ، سورہ رحمان کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور بالخصوص سورہ رحمان پڑھا کریں کہ سورہ رحمان پڑھنے سے اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ ہم تو رب کے محتاج ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ اگر کوئی بندہ ملازم ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ترقی ہو جائے، اگر کوئی آدمی دیہڑی دار مزدور ہے تو وہ کہتا ہے میری مزدوری میں برکت ہو، جو میں کماتا ہوں میرے لیے یہی کافی ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو۔ آسان فارمولہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا قرآن پڑھا کریں اور بالخصوص قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان ہے، اس کی تلاوت کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو اپنے لا ریب کتاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔